نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جو اس بات کی طرف نشاندہی کرتے تھے کہ سرزمین پر کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ ان واقعات میں ایک حیرت انگیز واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا حادثہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ فیل میں بھی ذکر کیا ہے، اور جو عربوں کی تاریخ کا ایک عجیب سانحہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب کے جنوب میں واقع ملک یمن پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی، جس کا نام ابرہہ ابن اشرم تھا۔ ابرہہ نصرانی تھا اور کسی زمانے میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا کمانڈر رہ چکا تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ کو ایک جنگ میں شکست دے کر خود کو وفادار ثابت کر دیا۔ اس طرح نجاشی نے ابرہہ کو یمن کے تخت پر بٹھا دیا۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ کعبے کو نہایتی مقدس تصور کرتے ہیں اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے مکے کا سفر کرتے ہیں، تو اس نے یمن کے دارالخلاف صنعا میں عظیم اور نہایتی خوبصورت گرجا گھر تعمیر کرایا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اس پوری سرزمین پر اس سے زیادہ خوبصورت اور عالیشان گرجا کہیں نہیں تھا۔ تعمیر کے بعد اس نے پورے جزیرہ عرب میں اپنے لوگوں کو بھیجا اور لوگوں کو صنعا آ کر اس گرجا گھر کی زیارت کرنے کی دعوت دی۔ دراصل ابرہہ کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے لوگ مکہ کی بجائے یمن آئیں اور اس طرح صنعا عرب کا مرکز بن جائے، ساتھ ہی کعبے کی عظمت کو ختم کر کے اس گرجے گھر کو مقدس بنا دیا جائے، تاکہ زیارت اور عبادت کے ذریعے مال بھی کمایا جا سکے۔ جب عرب کے لوگوں کو ان کے ارادوں کا علم ہوا تو وہ بہت غصے میں آ گئے۔ باوجود اس کے کہ عرب کے بیشتر قبیلے مشرک تھے، مگر وہ کعبہ شریف کی بہت ہی عزت اور احترام کرتے تھے، کیونکہ یہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آثار اور مقام سے منسوب تھا۔ لہذا مشرکین عرب نے ابرہہ کے اس عمل کو اپنے دین کے لیے خطرہ جانا۔ خاص کر قریش مکہ اس سے بہت زیادہ خائف ہوئے۔ لہذا بنو کنانہ کا ایک شخص غصے میں یمن گیا اور ایک رات اس گرجے گھر میں داخل ہو کر اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی، جبکہ دوسرے حصے میں نجاست اور گندگی پھیلا دی۔ جب ابرہہ کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنا صبر کھو دیا اور قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے اس عبادت خانے کی توہین کا بدلہ کعبے پر حملہ کر کے لے گا۔ لہٰذا اس نے حبشہ کے بادشاہ سے مدد طلب کی اور ہاتھیوں کا ایک عظیم لشکر منگوایا اور لشکر سمیت یمن سے روانہ ہوئے، تاکہ کعبے کو ڈھیر کر کے اس کا خاتمہ کر دے۔ ادھر عرب کے تمام قبیلے ابرہہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے شکست دینے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن ابرہہ کی اس عظیم لشکر کے آگے عرب کا ہر قبیلہ شکست کھاتا چلا گیا۔ بنو سلیم، بنو گفتان، بنو اسد اور بنو ثقیر جیسے بہادر قبیلے بھی ابرہہ کے آگے ہتھیار ڈال گئے۔ جب ابرہہ کا لشکر طائف کے قریب پہنچا تو اس نے ایک دستہ مکہ کی طرف روانہ کیا۔ جب وہ دستہ مکے کے قریب پہنچا تو وہاں اونٹ دیکھے، لہٰذا انہیں غنیمت سمجھ کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ اونٹ قریش مکہ کے سردار جناب عبد المطلب کے تھے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ جب یہ خبر جناب عبد المطلب کو ملی تو آپ مکے سے باہر آئے اور جہاں ابرہہ کا لشکر ٹھہرا تھا وہاں جا کر ابرہہ سے ملاقات کی درخواست کی۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلانے کی دعوت دی۔ جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایتی حسین و جمیل آدمی ہے، تو ابرہہ آپ کو دیکھ کر مرغوم ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے۔ جناب عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانگ لائے ہیں، آپ ان سب مویشوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود ہی اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبے کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا،
اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اس کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کرنے کا حکم کر دیا اور عبد المطلب تمام اونٹ اور بکریوں کو لے کر مکہ واپس چلے گئے۔ آپ نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ وہ پہاڑوں میں پناہ گریز ہو جائیں، لہٰذا مکے کے تمام قبیلے مکے سے باہر نکل گئے، صرف جناب عبد المطلب مکہ میں اکیلے رہ گئے۔ آپ نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کے لیے رو رو کر دعا مانگی۔ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور سلیب والوں اور سلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا اور وہ اپنی ہاتھی پر جتنا دباؤ ڈالتا وہ آگے نہ بڑھتا، لیکن وہ اس کا رخ یمن کی طرف کرتا تو وہ فوراً ہی چل پڑتا۔ ابرہہ اس واقعے سے سخت متعجب ہوا۔ اچانک سمندر کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ آ پہنچے۔ ابابیل کے اس لشکر کے ہر پرندوں کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ انہوں نے کنکریوں کی ایسی زور کی سنگ بازی کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگ گئی۔ یوں تو کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں، مگر وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے وہ بھاری بھرکم ہاتھی کے بدن سے چھید کرتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر میں بھاگ دوڑ مچ گئی۔ ابابیلوں کی سنگ باری اللہ کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی کے سر پہ پڑتی تو اس پر سوار آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کے فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے اور ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئے۔ اس واقعے کے بعد عربوں میں قریش مکہ اور کعبہ شریف کی اہمیت اور عظمت اور بڑھ گئی تھی، اور چند مہینے کے بعد ہی اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ سال عام الفیل کا سال کہلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔